وہ کسی نے کہا تھا نا بن دیکھے فدا ہے سب عالم، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ وہ بھی دیکھا نہیں تو ممتاز قادری شہید ہو گئے، غازی علم الدین نے وار دیا اپنا بدن۔ وہ بھائی اگر بن دیکھے یہ حال ہے تو دیکھ لے تو پھر کیا ہوگا؟ اسی لیے تو کسی اور نے بھی لکھا تھا نا، وہ کہتے ہیں اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ہاں ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں۔ وہ تھے جن کو دیکھ کے انگلیاں کٹ گئیں، اور یہ وہ ہیں جنہیں بغیر دیکھے سر کٹ رہے ہیں حضرت۔ بڑا سونا لکھا اعظم چشتی نے، اجے تو میرا محبوب نہیں۔ تو حضرت کیا کہنے حضرت اس روح، دیکھو نا حضرت جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا نا، تو یہ قرآن ہے چلو، تو وہ دیکھ کے وہ جو ہے نا وہ قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، بھئی ہمیں تو کٹ لگ گئی تو ہم رونا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہاں کہیں تذکرہ نہیں کہ وہ انگلیاں کٹ گئیں، وہ ہاتھ کٹ گئے تو انہوں نے چیخو پکار کی، نہیں، قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اور کاٹ کے آگے سے کیا کہتی ہیں وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، یہ تو انسان ہے ہی نہیں، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم۔ حضرت جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو پھر یہ ان کا حال ہے، تو پھر قربان جائیں جنہوں نے حضور کا روح مبارک دیکھا ہوگا ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کی اجاز نظر وچ تیری، جیڑا آوے وہ وک جاوے، جیڑا آوے۔ اور کچھ وقت نہیں ہے کیونکہ میں نے آگے لاہور کے لیے بھی نکلنا ہے، تو مجھے یہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مصرے بڑے ہی پسند ہیں، تو قربان جاؤں یہ ان میں سے ہیں جو دیکھ کے لکھ رہے ہیں حضرت، تو سارا تو چلو میں نہیں کہوں گا، تو صرف یہ مصرع مجھے بڑا پسند ہے، لکھتے کیا ہیں۔ دیکھو نا حضرت ہمارے کیا ہے اون سرخ کرنے کے لیے وہ سرخیاں لگانی پڑتی ہیں، لیکن وہاں کیا ہے کہ دیکھ کے پیر میر علی شاہ صاحب کیا لکھتے ہیں، لباں سرخ آنکھاں کے لالے، لباں سرخ آنکھاں کے لالے یمن، چٹے دند موتی دیاں ہیں کلیاں۔ لیکن اب کیا کیا لکھتے ہیں حضرت، پھر یہاں بات ہی ختم کر دی، کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے میر علی کتھے تیری سنا، مشتاق اکھیاں کتھے جائے اڑیاں، اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرمارے، وہ بجلی ڈردی لشک نہ مارے، مطلب بید بھی ہو جاوے۔ میں سارے نہیں چلو پڑھوں گا، کھول دے ون جی وہ ول زلفاندہ راہی راہ بھول جاوے، ہائے آزم میڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ نظر کہاں سے آتا حضرت، وہ حضرت احسان بن ثابت کہہ رہے ہیں، وہ ماں نے جمے کوئی نہیں ہے جدا، کہاں سے نظر آئے؟ تو کہتے ہیں کہ جب میں باہر نکلا نا تو دل میں یہ خواہش بیدار ہوئی، اوے قسم پھر پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے، وہ ایک بار پھر واپس جا، اور حضور نبی علیہ السلام کے روح مبارک کی زیارت کر رہے۔ کہتے میں واپس گیا پھر تو جا کے نا نبی علیہ السلام کے چہرے والدہا کی میں نے زیارت کی، تو دیکھتا کیا ہوں کہ مزار مبارک میں لیٹے لیٹے بھی نا نبی علیہ السلام کے جو لبہائے مبارکہ ہیں، جو ہونٹ ہیں، وہ حرکت میں۔ کہتے میں بڑا پریشان ہوا، میں نبی علیہ السلام اپنے مزار مبارک میں لیٹے لیٹے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہتے جب سننے کے لیے کان قریب کیے تو نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کو دعائیہ انداز میں یاد کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، ربی حبلی امتی۔ حضور نے وہاں بھی ہمیں یاد کیا، اوے امتی، اوے آج تو اتنا ہی مصروف ہو گیا کہ تیرے پاس آج ٹائم ہی نہیں رہا کوئی، تو اتنا ہی مصروف ہو گیا، تو نے اتنے کو بڑا کاروبار چھیڑ دیا۔ کیا حضرت کہہ رہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ اب دیکھو نا، چلو حضرت نعرے تو جتنے مرضی مار لو، وہ تو آپ کو بڑے مل جائیں گے، تو یہ کسی نے ہاتھ کھڑا کر کے بتانا نہیں ہے، آپ نے بس جواب دے دینا، جن کو آپ نے دینا آپ کا جواب ان تک پہنچ جائے گا۔ چلو تھوڑا سا اپنا بھی محاسبہ کر لیتے ہیں، آج کتنی بار درود پڑھا نبی علیہ السلام؟
مجھے کسی نے جواب نہیں دینا، بس خود کو جواب دے لو جن تک جواب جانا چلے. کتنی بار درود شریف پڑھا جب نے نبی علیہ السلام، آج کتنی بار اللہ پاک کو یاد کیا. اچھا چلو ایک اور کر لیتے ہیں. وہ دیکھو نا وہ ناروے والوں نے قرآن پاک کے ساتھ جو سلوک کیا، اور ہمیں ان سے کچھ اچھے کی امید ہے بھی نہیں ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. تو چلو ہم اپنی بات کر لیتے ہیں. کتنی دیر ہوئی قرآن پاک کھولے؟ بھائی ہمیں نہیں کسی نے پوچھنا، ہم نے کسی کو جواب نہیں دینا. جا کے ناروے والوں کو پوچھو گے، ہمیں نہیں ہوگی. بتاؤ بھائی کتنی دیر ہو گئی، جواب دو، اپنے آپ کو جواب دو. کتنی دیر ہو گئی قرآن پاک کھولے؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. حضرت ہمارے کابرین تو حضرت کہیں 1000 بار درود پاک پڑھنے والے تھے، اور آج نوبت یہاں تک آ گئی کہ 100 بار بھی نہیں پڑھتا کوئی بھی. اس لیے یہ باتیں چھوڑ دو حضرت، اور عمل کی طرف آؤ. عمل کی طرف آؤ. دشمن آمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے. کون کرتا ہے حضرت؟ وہ نعرے رہ گئے ہمارے پاس. اس لیے عمل کی طرف آؤ، درود پاک پڑھا. اور یہی تو میں حضرت ہر جگہ جا کے، بھائی ہم بھی مدارس میں پڑھے ہیں، بچے یہاں علماء بیٹھے ہیں، وہ ابرار خطابت، وہ کنز الخطیب، وہ ہمیں یاد ہیں ساری حضرت. میں سارے نعرے مارنے. بھائی مدارس میں یہی ہوتا ہے نا ابتدا میں حضرت، جتنے بھی خطیب ہیں سارے ابرار خطابت کا سہارا لیتے ہیں جب ہم مدارس. کیونکہ آپ کو شاید نہیں پتا، یہ بزم ادب ہوتی ہے مدرسوں میں جمعرات کو حضرت. پھر وہاں 4 تقریریں، 4 نعتیں، اور جو ہے نا 4 تلاوتیں. اس کا ایک ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت ہو. تو ظاہر ہے حضرت اس وقت تو ہماری بھی علمی سطح اتنی نہیں تھی کہ ہم بڑی بڑی کتابوں سے کچھ اخذ کرتے. تو ہم بھی جا کے بازار سے برار خطابت لے، ساری تقریریں ہمیں یاد ہیں حضرت. لیکن نہیں یار، آج امت کا بڑا برا حال ہے، اور اتنا برا ہو گیا کہ آج امت روحانی طور پر حضور نبی علیہ السلام سے بڑی دور چلی گئی ہے. بڑی دور چلی گئی ہے، بڑی دور چلی. آج کسی سے بھی پوچھ لو حضرت جی مدینہ کدھر ہے، جی بڑی دور ہے. لیکن یہ بات اب آئی ہے، ہاں پہلے یہ بات نہیں تھی. حضرت اعظم چشتی نے لکھا، اور حضرت انہوں نے یہ لطیفے نہیں لکھے. اعظم چشتی کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے کوہ سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا. یہ ہم نے مدینہ دور کر دیا حضرت. ہاں وہ عاشقوں نے کہا نہیں تھا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں ہے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اس لیے حضرت یہ دور کرو بے عملی کو. روز درود پڑھو نبی علیہ السلام، پڑھو بے شمار پڑھو، بار بار پڑھو، بار بار پڑھو، بار بار پڑھو. اور اتنی بات ہمیشہ یاد رکھنا، اتنے عمل آندے ہونے نے نبیڑے کسے نے تیری ذات پوچھنی. دروشی پڑھا کرو، دروشی پڑھا کرو، دروشی پڑھا کرو، دروشی پڑھا کرو. باحضور ہو. یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں بڑا اچھا دور تھا جب بزرگ بھی بزرگوں کو ملنے جایا کرتے تھے. اب تو حضرت جو تھوڑا سا بھی بزرگ ہو جائے وہ کہتا میں ہی بزرگ ہوں، مجھے نہیں لوڑ کسی کے پاس جانے کی. بڑا اچھا دور تھا جب بزرگ بھی بزرگوں سے ملنے جایا کرتے تھے. اب کون جاتا ہے حضرت کسی کے پاس؟ تو آپ فرماتے مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ ہیں، کہتے میں ملنے کے لیے گیا. تو کہتے جب ان کی خدمت میں حاضر ہو تو کیا دیکھا، یہ پانی میں نا آٹا گھول رکھا ہے اور وہی کھا رہے ہیں. کہتے مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، بھئی ایسی آفت کیا پڑی کہ پانی میں آٹے گھول کے کھانا پڑ گئے. تو کہتے میں نے سوال کیا حضور پانی چ آٹا گھول کے کیوں کھان دے ہو؟ بھئی اس کو گوندھ لیتے، اس کا پیڑا کر لیتے، آگ جلا لیتے، روٹی لگا لیتے، لگا کے کھا لیتے. ذرا جواب سننا حضرت، یہ ہمارے کابرین ہیں. اب آگے سے فرماتے بھائی گوندتے بھی ٹائم لگنا تھا، اب پیڑا کرتے بھی ٹائم لگنا تھا، آگ جلاتے بھی ٹائم لگنا تھا، روٹی پکاتے بھی ٹائم لگنا تھا، پکا کے کھاتے بھی ٹائم لگنا تھا. اور پانی میں آٹا گھول کے اس لیے کھا رہا ہوں جو وقت بچ جائے گا اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو اور یاد کر لوں گا. اور حضرت اسی سارا دن ویلے چھوٹے بہ رہنے حضرت. جیسے میں نے کہا نا قصور بڑا رل مل کے حضرت جی تباہی آئی ہے، نہیں آئی. جیسے میں نے کہا نا ہمارے بچپن میں ایسی نعتیں تھیں حضرت کہ وہ جو تھوڑے عمل کے پیچ تھے نا وہ بھی ٹائٹ ہو جاتے تھے. اب تو بے عملی ہے حضرت. بس
وہ ہم نے بچپن میں ایک نعت شریف سنا کرتے تھے، وہ کیا تھی؟ اب نعت بھی ہے، عقیدہ بھی ہے اور تربیت بھی ہونے لگی۔ وہ کیا تھی؟ دل یاد لئی بنایا ہے۔ کیا بات، سبحان پہلی بات کیا پتہ چلی ہے؟ دل یاد کے لیے ہے، دل یاد کے لیے ہے۔ دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، بات ہے، کیا اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔